اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ذاکری کی جو ٹریننگ کلاسز ہوتی ہیں اس میں ہر سال اس حقیر کی ذمہ داری جو مدرسے کی طرف سے لگائی جاتی ہے وہ کچھ خاص فقہی احکام کے متعلق لگائی جاتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ذاکرہ اب یہ ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے کہ رٹی رٹائی مجلس پڑھنا، اور اس کے بعد زیادہ تر جگہوں پہ تو ویسے ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ اس کے بعد ان سے کوئی سوال و جواب وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ خواتین کے جو کہ مدرسے کی طالبہ ہوں اور مدرسے سے وابستہ ہوں یا کہیں سے انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہو، تو اب لوگ ان سے سوال و جواب بھی کرنے لگے ہیں. تو فقہی احکام کے متعلق بھی سوالات ہوتے ہیں اور مختلف مراسم عزاداری سے متعلق سوالات ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بجائے اس کے کہ رٹی رٹائی 10-15 مجلسیں آپ نے مثلا رٹ لیں اور بس اس کے بعد وہی ہر جگہ پڑھ رہی ہیں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، تو یہ کوئی اتنا اچھا ٹارگٹ بھی نہیں ہے، اور یہ کبھی بھی آپ اس میں اپنے مقام اور مرتبے سے بلند نہیں ہو سکیں گی علمی سطح پر. اچھا، اب یہ آپ دیکھیں گی کہ آج جیسے کہ ہمارے آج جو فقہی احکام بیان ہوں گے اس میں مقدس مقامات کی زیارات کتنی بڑی تعداد میں خواتین بھی جاتی ہیں، مرد حضرات بھی اب جا رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ فقہی احکام سے تقریباً سب لوگ بالکل نابلد ہیں، سوائے ان قافلوں کے جس میں کوئی اوتھینٹک عالم دین ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اس میں گاہے بگاہے گائیڈ کرتے ہیں. لیکن دیکھنے میں زیادہ تر یہ آتا ہے کہ لوگ جو ہیں فقہ احکام اس کے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ لوگ ابھی حیران بھی ہوں گی کہ آج ہمارا اس میں درس نمبر 1 ہے، اور زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ اس میں اس موضوع پر 3 درس ہوں گے آپ کے. تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی زیارات کے سفر پہ جائیں گی تو یہ فقہی احکام سے آپ کی واقفیت ہوگی، اور کوئی بھی اس کے اندر گناہ یا کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوگا. تو اب اچھا، میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ایک دم سے ہم اس کے اوپر چھلانگ لگا کر نہیں آئے ہیں اس کے فقہی احکام پر، بلکہ تھوڑا سا آپ کو صرف 5 منٹ میں جلدی یہ بتا دیا جائے کہ پچھلے سالوں کے اندر اس موضوع پر کتنے درس ہوئے ہیں. ویسے تو اگر ٹوٹل کریں تو علماء جو یہاں پر درس دیتے رہیں آ کر، اور ذاکرات کے جو ٹریننگ پروگرام یہاں پر چلتے رہیں، تقریباً اندازہ ہے کہ 250 سے 300 دروس اس موضوع پر ہو چکے ہیں. بہت بڑا، شاید اتنا بڑا پورٹل ذاکری کی ٹریننگ پروگرام کے لحاظ سے کہیں پر بھی نہیں ہے اویلیبل. تو اگر کوئی شخص ان کو واقعتاً سن لے تو اس کی ذاکری بہت امپروو ہو سکتی ہے، مجالس پڑھنا بہت امپروو ہو سکتا ہے. اس میں صرف یعنی سمجھیں ایک لحاظ سے اس حقیر نے جو اس موضوع پر اب تک لیے ہیں، میں صرف ان کا ایک ہلکا سا تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ رہے کہ پچھلے سالوں میں اس موضوع پر کیا کچھ ہو چکا ہے، اور ہم ڈائریکٹ چھلانگ لگا کر یہاں تک نہیں آئے بلکہ بہت سارے مسائل سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں. تو جن کو اس موضوع پر کچھ مزید معلومات چاہیے تو ان دروس سے استفادہ کر سکتے ہیں. مثلا مراسم عزاداری کے خود فقہی احکام کے موضوع پر ایک درس یہاں پر ہو چکا ہے. کون سی مراسم جائز ہیں، کون سی مراسم میں کیا احتیاط کر رہی ہیں، کن شرطوں کے ساتھ جائز ہیں، کتنے مراسم جو ہے انجام دی جاتی ہیں، پورا اس موضوع پر 1-1.5 گھنٹے کا درس ہو چکا ہے. اسی طریقے سے مثلا لوگ اس میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ لوگ بہت زیادہ اس میں تبلیغ کرتے ہوئے ہمارے ہاں بھی نظر آ رہے ہیں کہ روزہ عاشور کا روزہ بھی رکھنا مستحب ہے، اور غلط طور پر ایک بات کی نسبت آیت اللہ خوئی سے بھی دی جاتی ہے، وہ بھی اس میں کراہیت کے قائل تھے. تو بہرحال یہ کہ اس دن روزہ رکھیں یا فاقہ کریں، پھر فاقہ شکنی کا ٹائم کیا ہے، اور بہت سارے اس میں ضمنی مسئلے. یہ تو صرف عنوان ہے، اس کے پیٹ میں بہت سارے مسئلے اس ضمن کے اندر، اس پہ پورا ایک درس ہو چکا ہے. اور یہ جب کہیں خواتین جاتی ہیں تو یہ والے سوالات ذاکرات سے بھی پوچھے جاتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں، تو ان کے پاس معلومات ہوتی نہیں یا ناقص معلومات ہوتی ہیں. تو اس موضوع پہ ایک درس ہو چکا ہے یہاں پر. اسی طریقے سے مثلا روزہ عاشورہ سلام کرنا یا مصافحہ کرنا کیسا ہے، یہ خود ایک بڑا معرکہ تو لارا مسئلہ بن گیا ہے. لوگ عام طور پر بڑے ہوئے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں، سلام نہیں کرتے ہیں. سلام کرنا بلکہ بے انتہا بہت سے علاقوں میں معیوب سمجھا جاتا ہے. پھر اس میں مراجع کے اختلافات، فقہی احکام،
ان کے فتاوے جو ہے وہ ڈسکس ہوئے ہیں اس میں. یہ پورا یعنی عنوانات ہیں اس کے اندر ساری تفصیل موجود ہے. اسی طریقے سے مثلاً سیاہ لباس جو ہے عزاداری کا سیاہ لباس، اس میں اس کے فقہی احکام کیا ہیں، اس پہ کیا کیا اعتراضات آج کل کیے جا رہے ہیں، ان کے جوابات کیا ہیں. اسی طرح سے مثلاً زنجیر و قمع زنی میں مثلاً کتنی جگہوں پہ آپ اپنے آفیسز میں یا یونیورسٹی کالجز اسکولز وغیرہ کے اندر جاتے ہیں، تقریباً ہر شخص آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا ہے. تو پھر آپ کو ایک اس موضوع پر اس پہ تو اتنا تفصیلی درس ہو چکا ہے کہ یہ والا درس 5.5 گھنٹے کے اوپر محیط ہے، یعنی اس میں اتنی تفصیلی چیزیں موجود ہیں. تو آپ کو ایک آئیڈیا رہے، سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت سارے مسئلے اس کے اندر حل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے مثلا لوگ آپ سے سوالات کرتے ہیں کہ ولی اپنے بچے کے سر پہ جو آج کل قامہ لگاتے ہیں تو کیا یہ ہے، تو اس میں مجتہدین کیا فرماتے ہیں، ان کے اعتراضات کیا ہیں، اور جو حمایت میں ہیں وہ لوگ کیا دلائل دیتے ہیں وغیرہ، پوری ایک تفصیل آئی ہے اس میں. اسی طریقے سے مثلا آگ پہ ماتم کا سوال کیا جاتے ہیں اور اس میں مجتہدین کے فتاوے کیا ہیں، کیا یہ انگاروں پہ چلنا جو ہے جائز ہے یا جائز نہیں ہے. غم امام حسین میں مثلا خاک آلود ہونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. پورے درسوں کے عنوانات ہیں. اسی طریقے سے مردوں کا قمیض اتار کر ماتم کرنا جو ہے وہ کیسا ہے. اسی طرح سے مثلا شبیہ ذوالجناح پر جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات کیا ہیں، یہ بھی شیعت کے اوپر جو اعتراضات کے لحاظ سے ہیں. یہ مراسم عزاداری کے کیونکہ فقہی احکام ہے تو اس میں زنجیر، ہتھ کڑی، کلاوہ، بیڑی وغیرہ جو عام طور پر پہنا جاتا ہے، اس میں اس کے فقہی احکام کیا ہیں، مجتہدین اور مراجع سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، علم، تابوت، عماری، تعزیہ اور شبیہوں وغیرہ کے احترام کے سلسلے میں مجتہدین کیا فرماتے ہیں اس موضوع پر. اسی کے علاوہ کہ بہت ساری رسومات عزاداری ممکن ہے ایسی ہوں کہ جو اس میں توہین مذہب آ جائے، تو خود رسومات عزاداری میں توہین مذہب کا معیار کیا ہے، کیسے ہم کہیں گے کہ اس میں توہین مذہب ہو رہی ہے، یا رسومات عزاداری میں توہین مذہب کب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی ہے، اس موضوع پر ایک درس ہو چکا ہے. اسی طریقے سے رسومات عزاداری میں مختلف معاشروں اور تہذیبوں میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے، کیونکہ ایران کا جو ماحول ہے وہاں پر کچھ اور طرح کی رسومات ہیں، عربوں کے ماحول میں کچھ اور رسومات ہیں، انڈیا پاکستان کا عرف کچھ اور ہے. تو ان جگہوں پہ جب یہ رسومات کا ٹکراؤ ہوتا ہے آپس میں تو اس کا مسئلہ کیا ہے. اسی طرح سے مثلا تبرک اور نیاز کھلانے پہ بے تحاشا شیعوں میں اعتراض شروع ہو گئے ہیں، اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور قوم کو جو ہے بس بریانی اور فیرینی اور جو ہے وہ میٹھا کھانے کے اندر لگایا ہوا ہے مثلا، اور بے تحاشا اعتراضات. اس پہ مکمل ایک جو ہے درس اور فتاوے ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے کیا معصومین مجالس اعضاء میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر نہیں ہوتے ہیں، اور ان کے حاضری کی کیفیت کیا ہوتی ہے وغیرہ، اس پہ پوری تفصیل سے موضوع پہ بات ہو چکی ہے. کچھ کنٹروورشل قسم کے ایسے موضوعات ہیں جس میں لوگ عام طور پر ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، لیکن مثلا کربلا میں حضرت قاسم کا عقد ہوا تھا یا نہیں، اس میں دونوں طرف کی پارٹیوں کے دلائل کیا ہیں، اعتراضات کیا ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے دلائل پہ کیا جوابات دی ہیں. آپ کے سامنے بہت سارے تاریخی چیزیں، اس کے اندر سینکڑوں تاریخی چیزیں حل ہوں گی. تو اگر کوئی سننا چاہے تو یہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے حضرت قاسم کی مہندی کے متعلق اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جو نکالی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں تو غم کا ماحول ہے اور اس میں شادی کی کوئی رسم جو ہے آپ کر رہے ہیں تو اس کے خلاف ہے. تو اس میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیا گیا. یہ صرف اس وجہ سے آپ کو بتائی جا رہی ہیں چیزیں کہ آپ کو اندازہ رہے کہ کن موضوعات پر ہمارے ہاں پہلے یہاں پر گفتگو ہو چکی ہیں. تو اسی طریقے سے مثلا جعفر جن کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس میں دونوں طرف کی باتیں ہیں. کچھ علماء نے انکار کیا ہے، کچھ نے کہا ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہوا ہے. تو جب یہ اس موضوع پہ لیا تو بہت سے وہ افراد کے جن کو عام طور پر ایک علمی حیضہ ہوا ہوتا ہے، یا مثلا جسے میں اس لحاظ سے کہوں کہ یعنی جن کو بس ہر وقت چیزوں کی تضعیف کرنے کا خبط سوار ہوا ہوتا ہے، کس طرح سے چیزوں کو جھٹلایا جائے صرف. تو اس کے بعد ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ بہجت کا ہم نے پورا بیان جو ہے وہ جو انہوں نے دیا تھا جب وہ زندہ تھے، تو جنوں کی اس کے اوپر اور جعفر جن کے موضوع پر، وہ ہم نے اس کا کلپ بھی ابھی ترجمہ کر کے لگایا ہے کہ یہ چیزیں جب دونوں طرف کی ہیں تو اس میں ایسے یعنی مدرسے کے خلاف یا لوگوں کو جانے کی کیا ضرورت ہے، دونوں طرف کی باتیں پائی جاتی ہیں. تو بہرحال اس موضوع پہ بھی ایک درس ہوا. کربلا میں شیر فضہ کی روایت جو ہے وہ کیا، جب انہوں نے شیر کو بلایا تھا اس پہ پورا مکمل ایک درس ہو چکا ہے. لوگ اس کو بھی جھٹلاتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا حضرت زینب کے چوبے محمل سے پیشانی زخمی کرنے کی جو روایت ہے کہ انہوں نے اپنی پیشانی چوبے محمل کے اوپر ماری جسے سر سے خون جاری ہوا ان کے، جو 11 محرم کے واقعے میں پیش کی جاتی ہے، اس پہ لوگوں کے اعتراضات ہیں. اور وہ اس پہ پورا ایک مکمل 2.5 گھنٹے کا ایک درس جو ہے وہ ہو چکا ہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ ذاکرات کو نا اپنے تاریخی موضوعات پر بھی اپنے دماغ کو کھولنے کی بہت ضرورت ہے،
یعنی وہ چیزوں کو حل، کیونکہ جب وہ مارکیٹ سے مراد ہے کہ معاشرے میں یہ مجالس پڑھنے کے لیے جاتی ہیں جو خاص اس کا میدان ہے، تو اس میں ان سے یہ سوالات اب کیے جانے لگے ہیں. اب ماحول اور معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے، اب لوگوں کے سوشل میڈیا ہاتھوں کے اندر آ گیا ہے، ہر چیز ان کے پاس انفارمیشن پہنچتی ہے. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ان سے ایک قدم آگے نہیں رکھا، اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، تو آپ ایک فرسودہ اور ایک پرانی ذاکرہ کے لحاظ سے مثلا ہے کہ آپ کا کوئی ایسی خاص برت معاشرے کے اندر اس علمی لحاظ سے نہیں ہوگی. یعنی آپ کو ظاہر ہے جو اسپیکر ہوتا ہے اس کو اپنے آڈینس سے علمی معلومات میں آگے ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں جو ہیں پیش کی جا رہی. اسی طریقے سے مصائب اہل بیت کے بیان میں زبان حال کا استعمال، یہ تو آپ لوگ الگ سے سنیں، یہ ذاکری ٹریننگ پروگرام کے لحاظ سے کتنی چیزیں مصائب کے اندر ایسی پیش کی جاتی ہیں کہ وہ اصلاً وہ کسی مقتل کے اندر وہ روایت موجود نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ذاکرین اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو زبان حال کہا جاتا ہے. یعنی ایسی کیفیت تھی کہ گویا وہ یہ کہہ رہے تھے. مثلا آپ اکثر سنتی ہیں ذاکرین سے کہ مثلا زلجنا نے آ کر یہ کہا، تو زلجنا نے زبان بے زبانی سے یہ کہا، میرا دل کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا، میرا دل کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. یہ بہت ساری چیزیں نا زبان حال ہیں. تو یہ آپ نے اگر نہیں سیکھا تو آپ جھوٹ کے مسک میں شامل ہو سکتی ہیں. یعنی اس میں کچھ شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ہوگا. یہ والا لیکچر تو علی الخصوص آپ ضرور سنیے گا، مصائب اہل بیت کے بیان میں زبان حال کا استعمال. یعنی آپ پتہ چلا سکتی ہیں سامنے والے کو بھی کہاں اس نے زبان حال کا استعمال کیا ہے اور کہاں روایت پڑھی. ایسا نہ ہو کہ آپ نے زبان قال کر دیا اس کو، امام نے فرمایا، تو اب یہ جھوٹ ایک منسوب آپ ان تک کر دیں گی. ہاں وہی بات آپ زبان حال کے طور پر اگر پڑھیں گی کچھ شرائط کا خیال کر کے تو وہ جائز ہو جائے گی، چاہے وہ مقاتل کی کتابوں میں موجود نہ بھی ہو. تو اس موضوع پر ایک پورا مثالوں کے ساتھ ایک درس اس موضوع پر ہو چکا ہے. اسی طرح سے مثلا زیارت عاشورہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ اپنے شیعوں کے اندر شروع کی گئی. کس طرح سے اس کو ضعیف ثابت کیا جائے، کس طرح سے یہ ثابت کیا جائے کہ اس کے اندر مثلا لعن وارد نہیں ہوئی ہے، کس طرح سے، یعنی پورا ایک سینیریو معاشرے کے اندر جو چیزیں خلفشار برپا ہو رہے ہیں علمی طور پر، اور یہ ابھی اور بڑھیں گے جیسے جیسے سوشل میڈیا مزید آگے بڑھے گا اور لوگوں کے اپروچ اس تک ہو رہی ہے. تو یہ شبہات کو پیدا کرنا بھی آسان ہے لیکن شبہات کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہے. تو اس موضوع پر بھی ایک درس اس لحاظ سے یہاں پر ہو چکا ہے. کتنے اعتراضات ہوتے ہیں، جناب یہ حرم معصومین کا سونا، اتنا سونا لگایا ہوا ہے، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس کے کیا جوابات ہیں؟ کیوں سونا لگا ہوا ہے؟ ائمہ کی اپنی سیرت تو خلاف تھی، اس کی سادہ زندگی گزارتے تھے. تو یہ سب چیزیں نا سوالات ہیں، جب آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو ہکا بکا ہو جاتی ہیں. تو اس کی ہونے کی ضرورت نہیں، علمی طور پر اپنے آپ کو بڑھائیں. ان چیزوں کے سوالات کے جوابات یہ سب یہاں پر ہو چکے ہیں. اربعین حسینی کے اوپر جو اعتراضات، کیونکہ جیسے جیسے یہ چیز ترقی کر رہی ہے اور دشمن کو اس کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ شیعت ان تمام مراسم کے ذریعے بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، تو وہ ان کے اوپر اعتراضات بھی وارد کر رہے ہیں. اربعین کی روایت پہ اعتراضات کہ ضعیف ہے یا نہیں ہے، اربعین کے جو خرچے ہو رہے ہیں اس کے اوپر اعتراض، اور اس طرح پورا. تو اس پہ موضوع پہ ایک درس پورا ہو چکا ہے. بہترین مجالس اعضاء کیسے پڑھیں، یہ بھی پچھلے سالوں کا ایک موضوع بن چکا ہے. یہ بھی شاید 3 گھنٹے کے قریب کا لیکچر ہے، لیکن اس میں تمام اہم ترین پوائنٹس کہ آپ کو پریپیئر کیسے کرنی ہے مجلس، یہ بھی کوشش کر کے آپ سنیے گا. تو بہرحال اس لحاظ سے یہ صرف آپ کے سامنے پچھلے سالوں میں جو درس اس موضوع پر ہوئے ہیں، یعنی جو صرف اس حقیر نے لیے ہیں، میں نے صرف وہ پیش کیے، ورنہ تو 300 کے قریب ہیں جو علماء نے ایک سے ایک بہترین موضوع کے اوپر یہاں سے لیے کہ انٹرنیٹ سے کیسے استفادہ کریں، کون سے سافٹ ویئرز کا استعمال کریں، کون سی کتابیں پڑھیں، تمہید کیسے باندھیں. ایک ایک ایسے بہترین موضوعات کے اوپر یہاں علماء کے لیکچرز موجود ہیں. وہ پورے سال بھی اگر آپ تیاری کرتے رہیں اگلے سالوں کے اعتبار سے تو بہرحال اس کو بہت فائدہ مند ہوں گے آپ لوگوں کے لیے. تو اب لیکن جو میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ یہ کہ فقہ جو ہے یا فقہ جسے کہا جاتا ہے، یہ جو زیارت وغیرہ کے جو احکام ہیں اس موضوع پر دیکھیں پوری کتابیں لکھی گئیں کہ خود زیارات کا جو سفر ہوتا ہے اس میں آپ کو کن احکامات کے اوپر جو ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے. دیکھیے کوئی شخص کوئی پہلی دفعہ تو زیارت کے اوپر نہیں جا رہا ہے، یہاں تو انبیاء تک زیارت امام حسین کے لیے آسمان سے نازل ہوتے رہے. اسحاق ابن عمار فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق کو کہتے ہوئے سنا، درود بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ آپ فرما رہے تھے کہ آسمان اور زمین میں کوئی نبی نہیں مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ انہیں امام حسین کی زیارت کی اجازت دی جائے.
بس انبیاء کی ایک فوج اترتی ہے امام حسین کی زیارت کے لیے اور ایک فوج آسمان کی طرف واپس جاتی ہے زیارت کرنے کے بعد. یعنی کوئی جو شخص زیارت پہ جا رہا ہے اس سے پہلے تو اپنی اہمیت کا احساس کرے کہ آپ اس گروہ میں شامل ہو رہے ہیں جو انبیاء کا گروہ ہے. وہ بھی اسی طریقے سے زیارت کے لیے آتے ہیں اور آپ بھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو ان کا زیارت کے لیے آنا ایک ایک عمل حکم خدا کی پابندی کے ساتھ کرتے رہیں لوگ زیارت, اور آئندہ بھی زیارت ہوتی رہے گی. تو ایک زائر کو کون کون سی فقہی احکام کا خیال کرنا ہے. تو ایک تو انبیاء زیارت کے لیے آتے رہیں, اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ راوی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کہ آپ ائمہ میں سے کسی کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایسے ہی جیسے رسول اللہ کی زیارت کرنا. اچھا, زیارت کے معنی ملاقات کے ہیں, یعنی ایسا ہے جیسے آپ رسول اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں, جیسے آپ امام حسین سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں. اور قبر حسین کی زیارت کے لیے چھٹے امام سے پھر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ تو اس شخص کی طرح سے ہے جس نے اللہ عز و جل کی عرش پر زیارت کی ہو. یعنی گویا اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, یعنی یہ نہیں کہ وہ وہاں پر اللہ ہے, بلکہ ایسا ہی گویا جیسے آپ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوں, اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں. جو عرش پر جا کر اللہ کی زیارت کرے ایسا ثواب اس کو ملے گا. تو ایک زائر جو کہ زیارت کے لیے جا رہا ہے وہ اپنی اہمیت کو سمجھے کہ میں کوئی عام اور معمولی شخص نہیں ہوں, ایک بہت ہی بڑے مجھے ایک مقام اور مرتبے پر, جیسے اللہ کی زیارت, جیسے رسول اللہ کی زیارت, جیسے تمام ائمہ کی زیارت, امام حسین کی زیارت کے لیے جو اگر جا رہا ہے تو اس طرح سے ہے کہ جیسے اس نے ان تمام اشخاص کی زیارت کی ہو. تو اب اس میں کتنا اس کو محتاط ہونا ہے, کتنی باتوں کا خیال کرنا ہے, کتنے آداب کا خیال کرنا ہے. دیکھیے آپ وضو کرتی ہیں, وضو کے کتنے مستحبات اور آداب ہیں. بہت سی اگر سارے پرانے علماء اور کے فتاوے اور چیزیں اور آداب جمع کریں تو خود بہت سے علماء نے تقریباً 750 مستحبات وضو کا ہی بیان کیے ہیں خالی. یعنی مقصد یہ ہے کہ چلیں وہ موجودہ مراجع کے نزدیک فی الحال وہ اتنی زیادہ بڑی تعداد نہیں ہے, لیکن تمام آداب چیزوں کو ملا لیا جائے تو اسی طرح زیارت کے بھی آداب ہیں, اسی طرح سے اس کے بھی فقہی احکام ہیں. اور امام کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ تمام اعمال سے اس کو افضل قرار دیا گیا. امام حسین کی زیارت تمام اعمال سے افضل ہے, یعنی نماز روزہ جتنے بھی اور اعمال انجام دے رہا ہے وہ نیک, ان سب سے بھی زیادہ ثواب اس کا ہے. اسی طریقے سے مثلا اگر ہم دیکھیں ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, کہ زیارت کرنے کی وجہ سے لوگ بخشے جاتے ہیں, حتیٰ کہ جو ان کی زیارت کرنے میں پوری حدیثیں نہیں پڑھ رہا, وجہ اس کی کہ بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اور ہمیں اپنے موضوع کو کسی حد تک لے جانا ہے. تو اگر رستے میں زیارت کے رستے میں بارش کا ایک قطرہ بھی اس کے اوپر آن پڑے تو اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے. یعنی کتنی عظمت ہے اس زائر کی, اسے کتنا محتاط ہونا ہے. اور اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو زیارت کے بعد 22 عمروں کا ثواب لکھا جاتا ہے. 22 عمرے یعنی آپ ایک عمرہ دیکھیں کتنی اس میں زحمت لگتی ہے, کتنے پیسے لگتے ہیں, کتنا آدمی پوری پلاننگ کے ساتھ جاتا ہے. اور 22 عمرے اگر کوئی پوری زندگیوں میں لوگ جو حتیٰ کہ وہاں سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ مثلاً یہ والا عدد جو ہے ان کا ہو پاتا ہے. اس کے علاوہ کتنے مشکل ہیں کہ کوئی شخص 22 جو ہے وہ عمرے کرے. تو کیا ہے, ایک زیارت 22 عمروں کے برابر ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ 1000 مقبول حج اور 1000 مقبول عمروں کے برابر ہے. اگر وہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اور بدنصیب بھی ہوتا ہے تو سعادت مندوں میں شمار کیا جاتا ہے اور مسلسل رحمت الہی کی آغوش میں رہتا ہے. یہ سب روایات کے اندر ہے. یعنی 1000 مقبول حج, ایک مقبول حج میں ہی انسان کا بیڑا پار ہے. 1000 مقبول حج اور 1000 مبرور عمرے یعنی جو قبول شدہ عمرے, یعنی وہ اس کا ثواب اس کو لکھا جائے گا. اسی طریقے سے مثلا راوی کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ میں نے کہا مولا میں نے 19 حج کیے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تم نے 21 حج پورے کر لیے تو تم اس شخص کی طرح ہو جاؤ گے جس نے امام حسین کی زیارت کی. 21 حج کے بعد یعنی 21 حج مل کر زیارت امام حسین کے ثواب کے برابر ثواب اس کو دلواتے ہیں. تو اس کو لاپرواہی میں سفر کو کاٹنا, بس ایک جس طرح پکنک منانے کے لیے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, یعنی بہت سی چیزیں ابھی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے کہ نیتوں کے اندر جو تھوڑا بہت فطور آیا ہوا ہوتا ہے نا, اس کو تھوڑا کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ قابل اصلاح چیز ہے.
نیت کو بھی عمل کرنے سے پہلے سیکھنا چاہیے. عمل کرنا تو لوگ سیکھتے ہیں, نیت کرنا نہیں سیکھتے. نیت کرنے کے معنی وہ نہیں ہے کہ وہ مثلا نماز جماعت اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ اتنی دیر تک پوری سورہ الحمد پیش امام ختم کر چکا ہوتا ہے, ان کی نیت ہی ختم نہیں ہوتی. کہ میرے برابر میں کھڑے ہوئے کتنے افراد کو میں نے سنا, میں نماز پڑھتا ہوں, نماز ظہر کی 4 رکعت واجب قربتاً اللہ, یہاں تک کہ پیش امام الحمد ختم کر چکا ہے. وہ بھائی کون سی والی نیت کرو؟ نیت کے یہ معنی نہیں, بلکہ نیت کو خالص بنانے کے لیے کیا کون سے ایسے اقدامات کیے جائیں, یہ یعنی یہاں پر بات مراد ہو رہی. تو بڑی عظیم چیز ہے. اور یہ جو امام حسین کی قبر کے سب سے پہلا زائر کون تھا؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ بھی ہم بھی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن سب سے پہلا زائر کون تھا؟ نہیں, سب سے پہلے امام حسین کے علاوہ پنجتن میں 4 افراد نے امام کی قبر کی زیارت سب سے پہلے کی, جس میں رسول خدا نے, حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجیے بآواز محمد. روایات میں ہے کہ نورانی سواریوں میں سب سے پہلے جنہوں نے زیارت کی ہے قبر امام مظلوم کی, وہ یہ 4 ہستیاں تھیں. اور اسی طریقے سے رسول اللہ اور یا امیر المومنین اور حضرت زہرا کے متعلق جو روایات ہیں, اس میں آیت اللہ سید محمد صادق روحانی, جن کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا, ان سے بھی سوال پوچھا گیا کہ روایات میں آیا کہ شہادت امام کے بعد یہ دونوں ہستیاں کربلا آئی تھیں, تو آپ کا اس متعلق کیا نظریہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, جی ہاں یہ درست ہے. اگر بالفرض روایت میں اس بات کا ذکر نہ بھی ہوتا تب بھی میں عمومات پر اعتماد کر کے اس کے وقوع پذیر ہونے پر ایمان رکھتا, جبکہ اس کے لیے تو بہت سی روایات بھی موجود ہیں, لہٰذا اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ہستیاں وہاں پر تشریف لائی تھیں. وہ جو آپ سنتی ہیں مولا کے آنے کی جو روایت ہے, یا اسی طریقے سے رسول اللہ کے آنے کی روایت, یا حضرت زہرا کے آنے کی روایت, آیت اللہ سید محمد صادق روحانی فرماتے تھے کہ یہ روایت میرے نزدیک بالکل درست ہے. تو بہرحال کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ہستیاں وہاں پر آئی ہوں, تو بہرحال یہ اس لحاظ سے سب سے پہلا زائر جو ہے شمار ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ جو سب سے پہلے جنہوں نے قبر امام کی زیارت کی وہ ملائکہ ہے. اگلے دن سے ہی ملائکہ کا نزول وہاں پر ہونا شروع ہو گیا تھا, اور اب بھی ہر وقت 4000 غبار آلود فرشتے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قبر کے قریب قیامت تک آپ پر روتے رہیں گے. ملائکہ کی بھی صفوں کی صفیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں, اور اس کے بعد صفوں کی صفیں زیارت کے بعد واپس پلٹ جاتی ہیں. لیکن سب سے پہلے جو رسول اللہ اور یہ باقی 3 معصومین کے بعد جو سب سے پہلے وہاں پر آئے ہیں, تو ملائکہ کا مسلسل اس کے بعد سے اب تک نزول ہوتا رہا ہے وہاں پر. اور اس کے بعد جو ایک لحاظ سے امام کا صوم تھا یا تیسرا روزہ شہادت کا, تو بطور اعجاز اور معجزے کے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام قید خانے سے یہاں پر تشریف لائے تھے, اور اس کے بعد اپنے دست مبارک سے انہوں نے قبر کے اوپر ایک تحریر بھی لکھی تھی کہ جس وقت امام سجاد علیہ السلام نے امام حسین کے جسم اطہر کو دفن کیا, تو اپنی انگلی سے قبر کے اوپر اس طرح سے لکھا کہ ھذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا, یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جن کو پیاسا اور غربت کے عالم میں شہید کیا گیا. یہ باقاعدہ امام, یعنی اس کے بعد جو ملائکہ کے بعد جو تیسرے روز جو قبر امام کی زیارت کرنے والے تھے, ان میں ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور اس کے بعد امام اکثر و بیشتر مدینہ جانے کے بعد بھی جو ہے وہ یہاں پر آتے رہے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ یہاں پر آتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور لوگ کچھ ان کو پہچان بھی لیتے تھے. اور امام نے پھر فرمایا تھا کہ میں اپنے والد کی زیارت کے لیے آیا ہوں, اور میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور میں واپس مدینے جا رہا ہوں. یعنی یہ سلسلہ اس کے بعد بھی امام وہاں پر مدینے پہنچنے کے بعد بھی یہاں پر آتے رہے, کربلا بطور اعجاز آتے رہے یا کسی اور طور پر آتے رہے. تو بہرحال امام اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا. اور اس کے بعد پھر وہ جو آپ لوگوں نے سب نے کہا کہ سب سے پہلے جو زیارت کرنے والے ہیں, تو وہ بہرحال وہ سب سے پہلے نہیں بلکہ وہ اربعین کے موقع پر جنہوں نے جو زیارت کی, وہ اس وقت جابر بن عبداللہ انصاری وہ یہاں پر تھے, یہاں پر آئے تھے, اور انہوں نے آ کر زیارت کی تھی. اور ان کے ساتھ ہی جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ جو عطیہ ابن عوف کوفی تھے, وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے. پھر انہوں نے اس لحاظ سے زیارت کی تھی. تو یہ سب سے پہلے زیارت کرنے والے افراد تھے. اس کے بعد اب دیکھیے یہ ظاہر سب زیارت کرنے والے, اس کے بعد ہم بھی وہاں پر زیارت کے لیے جا رہے ہیں.
تو کتنی احتیاط کے ساتھ یعنی اپنے مقام اور اپنی عظمت کو پہچانیں. آپ بھی بہت بڑا فریضے کے لیے وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں, تو سفر زیارت سے پہلے بھی کچھ اقدامات کرنے ہیں, کچھ دوران سفر کچھ اقدامات کرنے ہیں, اور سفر زیارت سے واپس آنے کے بعد کچھ آپ کو کام انجام دینے. اب سفر زیارت سے پہلے کون سے چند اقدامات کرنے چاہیے, ہم اس میں آداب کو بھی ذکر کریں گے اور ابھی فقہی احکام بھی تذکرہ ہونے شروع ہوں گے. دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ احکام سفر کو سیکھیے. سفر کرنے جا رہے ہیں نا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کب مجھے 4 رکعتی نماز پڑھنی ہے, کب میری نماز قصر ہوگی, نمازوں کے انتہائی اوقات کیا ہیں, مغرب و عشاء مثلا کب تک وہاں پر قضا ہوتی ہے, کیونکہ جس جگہ انسان جا رہا ہوتا ہے وہاں کے وقت کے مطابق اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ کی فلائٹ کا شیڈیول اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ نمازیں ممکن ہے کہ جہاز کے اندر پڑھنی پڑیں. اب جہاز کے اندر وضو کیسے ہوگا, جہاز کے اندر پاکی ناپاکی کا خیال کیسے کیا جائے گا, جہاز میں قبلے کا تعین کیسے ہوگا, جہاز میں نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی, کس جگہ پہ نماز پڑھی جائے گی. بعض اوقات زیادہ امکانی ہوتا ہے وہ عام طور پر وہاں سے سفر سے واپسی پر ہوتا ہے کہ سمجھے پورا جہاز جس سمت میں رخ کر کے منہ کر کے اس تمام پیسنجر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے بالکل برخلاف سمت میں جو ہے قبلہ ہوتا ہے. یعنی آپ کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھنی ہوتی ہے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑتی. تو یعنی سفر سے پہلے آپ کو یہ سارے احکام سفر سیکھ کر جانا ہے. یہ تو میں نے چند ایک صرف ابھی جیسے جیسے دوسرا بھی لیکچر ہوگا, پھر تیسرا لیکچر ہوگا, پھر آپ کو اندازہ ہوگا, اس میں یہ والی چیزیں بھی آگے چل کر آئیں گی. تو یہ تمام چیزیں آپ کو پہلے سے سیکھ کر جانی, ورنہ وہاں پر ہکا بکا ہونا, کیونکہ اکثر وہاں پر وہ ممکن ہے مثلا جہاز میں چلے گئے, اب آپ مولانا کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہاں ہیں ہمارے مولانا, ان سے اور بعض اوقات رابطہ بھی نہیں ہو پاتا, نہ اس وقت اتنا ٹائم کسی کے پاس ہوتا ہے کہ آپ کو تفصیل سے کوئی چیز سمجھائے. تو یہ چیزیں انسان کو پہلے سے, ورنہ کیا ہوگا کہ آپ غلط سلط نمازیں پڑھ کر آئیں گی, غلط سلط طریقوں سے آپ وہاں پہ اقدامات کریں گی, تو یہ ہوگا کہ ایک نیکی برباد اور گناہ لازم آئے گا. اس سے کہیں بہتر تھے اپنا وطن کے اندر ہی رہتے, کم سے کم کوئی گناہ تو نہ ہوتا. لیکن اس نے بابرکت سفر کے اندر آپ نے مثلا احکام شریعت کی خلاف ورزی کی. تو احکام سفر کو سیکھ کر جائیں. اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی, ابھی میں فی الحال ان کا ذکر نہیں کر رہا. سفر پہ جانے سے پہلے مظالم سے ہاتھ اٹھا لیں. مظالم سے مراد یہ نہیں ہم کسی کی پٹائی وٹائی کر رہے تھے تو پٹائی کرنا بند کر دیں. مظالم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے حقوق اگر آپ کے ذمے ہیں, مثلا آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو قرضے کی یا تو اس سے معاف کروا لیں یا اس کو دے کر جائیں. کسی کی کوئی امانت آپ کے پاس ہے, دیکھیں انسان سفر پر جا رہا ہے, بہرحال تمام مسافروں کو پروردگار خیریت کے ساتھ اپنے وطن واپس لائے, لیکن بہرحال امکان تو ہوتا ہے بیمار پڑ گئے, وہاں انتقال ہو گیا. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کتنی دفعہ ہم نے دیکھا کہ حج کے سفروں میں لوگ انتقال کر جاتے ہیں, اور بیمار پڑ گئے, دل کا دورہ پڑ گیا یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو گئی. تو بہرحال یہ کہ یا خدا نخواستہ سفر میں کوئی ایسی ناگہانی وہ آ گئی آپ کی سواری کے اوپر کہ جس کی وجہ سے, تو بہرحال انسان اپنے ذمے ایسی چیزیں نہ لے کر رکھے کہ وہ قرضے اس کے اوپر موجود ہیں, لوگوں کی امانتیں اس کے پاس موجود ہیں. یہ تمام چیزیں وہ کر کے جائے. یا اسی طرح سے مثلا اس کے اوپر خمس واجب الادا ہے, وہ خمس ادا کر کے جائے. یعنی امام کا حق لے کے, یعنی امام بہت سے لوگ اس طرح سے زیارت پہ جا رہے ہوتے ہیں, لاکھوں روپے زیارت پہ خرچ کر رہے ہیں, لیکن خمس واجب الادا نہیں دے رہے ہوتے, یعنی امام کا حق کھا کے امام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہ تمام چیزیں اپنے اوپر سے ان چیزوں کو انسان اتارے اور جہاں تک ممکن ہو راضی کر لے. مقروض اگر کسی کے ہیں تو اس سے کہہ دے کہ بھائی میں انشاءاللہ واپس آ کے آپ کو دے دوں گا, لیکن اگر میں انتقال کر گیا یا کچھ ہو گیا میرے ساتھ تو آپ معاف کر دیجئے گا. یا اسی طرح سے لوگوں کی امانتیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ مثلا لکھ کے دے جائیں کہ میں اگر کوئی مسئلہ میرے ساتھ ہو جائے تو فلاں فلاں شخص کی امانت میرے پاس ہے, اس تک پہنچا دی جائے. کچھ کاپی ورک کوئی اس طرح کی چیز کر کے جانی پڑے گی. یعنی یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا لوگ عام طور پر بس احساس نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے مثلا وصیت نامے کی تیاری. اچھا, اس میں وصیت نامہ وہ لمبا چوڑا وکیل کے پاس جانا یہ وہ نہیں, یعنی کم سے کم یہ ہو کہ بھائی میری اتنی نمازیں قضا ہیں, اتنے روزے قضا ہیں, فلاں چیز ہے, اتنے پیسے میں نے فلاں شخص سے لیے ہوئے ہیں. اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں خاص طور پر کہ وہ آپ تاکہ لوگ مرنے کے بعد بہرحال ایک پاسبلٹی کے طور پر ہے وہاں سے انشاءاللہ خیریت سے واپس آئیں گے تو کوئی بات نہیں, لیکن بہرحال ایک ذمہ داری تو اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے پیچھے اس طرح کی چیزیں وصیت کے طور پر کر کے جائے. کسی کو امین بنا جائے, مثلا
کہ بھائی فلاں کوئی دیانتدار آپ کے خاندان میں ہے، کچھ ہے کہ بھئی میرا انتقال ہو جائے، کہ ایک یہاں پہ ایک عالم دین تھے، اب تو خیر وہ مرحوم ہو گئے، وہ کبھی بھی انہیں سفر زیارت پہ، حج پہ، کسی جگہ جانا ہوتا تھا تو ایک دیانتدار مومن کے پاس وہ آتے تھے اور سارا حساب کتاب یہ وہ کہ اتنا پیسہ یہ خمس کا ہے، یہ فلاں مرجع تک پہنچانا ہے، یہ فلاں شخص کو دینے، پورا ایک حساب کتاب لکھ کے اور ایک پوٹلی بنا کے ان کے ذمے سپرد کر کے چلے جاتے تھے. یعنی بہرحال ایک دیانتدار، ایک امانتدار شخص کے پاس یعنی کسی کو امین بنا جائیں کہ یہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو فلاں فلاں شخص تک یہ چیزیں پہنچا دی جائیں، یا اپنے بچوں کے لحاظ سے کوئی کسی کو جو ہے وہ اس کا وصی بنا دیں یا امین بنا دیں کہ بھئی بچوں تک یا فلاں تک یہ چیز پہنچا دی جائے. اچھا، سفر کے اخراجات مال حلال سے ہونے چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ لوگ سالہ سال کی جمع پونجی ہوتی ہے اور اس مال کے اوپر بھی خمس واجب ہوتا ہے کہ جس سے وہ حج پہ یا زیارت وغیرہ کے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس مال کا خمس بھی نکال دیں کہ جس پر خمس واجب الادا ہے. پتہ چلا کہ مثلا ضروری تو نہیں کہ بس اسی سال پیسے آئے ہوں اور ابھی سال پورا ہی نہیں ہوا کہ آپ زیارت پہ اس سے چلے جائیں، تب تو چلیں، اس پر خمس واجب نہیں ہوگا کہ ابھی تاریخ خمس آئی نہیں تھی اور ابھی پورا سال بھی نہیں ہوا تھا اس پیسوں کے اوپر. لیکن یہ کہ سفر کے اخراجات جو ہیں یہ مال حلال سے ہونے چاہیے. اچھا، مال حلال سے یہ بھی مراد ہے کہ مثلا بینک میں کسی نے فکس ڈپازٹ کروائے میں پیسے، اب وہاں سے جو بھی منافع ملتا ہے اس کا 50% منافع کا غریب کو دینا واجب ہوتا ہے. اب وہ بھی آپ نے نہیں دیے، پروفٹ کھا رہے ہیں مسلسل، اور اسی پیسے کو پھر لے کے آپ نے جمع کرا دیا. اب یہ کیا ہے، یہ مال حرام سے، کیونکہ جب تک اس کو استعمال کر ہی نہیں سکتے اس کا ایک بھی روپیہ، جب تک کہ آپ غریب 50% منافع کا غریب کو نہ پہنچا دیں. حکومتی اسکیموں میں یا حکومتی بینکس یا ڈیفینس، نیشنل ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ وغیرہ ٹائپ کے جو ہوتے ہیں تو اس میں 50% غریب کو دینا واجب ہوتا ہے، پھر باقی 50% آپ کے لیے حلال ہوتا ہے. یعنی اس طرح کا کوئی مال آپ نے نہ دیا ہوا ہو وہاں پر. تو سفر کے اخراجات مال حلال سے ہونے چاہیے، خمس واجب الادا ہونا چاہیے، رشوت وغیرہ کا یہ کوئی حرام پیسہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا کیا ہے کہ لوگوں کے حق غصب کر کے یا امام کا حق خمس غصب کر کے یا رشوت خوریاں کر کے اور اس سے آپ جو ہے نا زیارت پہ جا رہے ہیں، یہ کون سی زیارت ہوگی پھر؟ تو سفر کے جو اخراجات ہیں یہ مال حلال سے ہونے چاہیے، حرام سے نہیں. تو اب یہ تو بہت میں صرف اشارے کرتا گزر رہا ہوں، اس کے اندر ہی تفصیل میں جاتے جائیں تو بہت ساری اور باتیں نکل سکتی ہیں. سفر کی نیت پہ بھی غور و خوض کرنا چاہیے. سفر کی نیت پر، یعنی سفر کی نیت کیا ہے؟ لوگ عام طور پر اس طرح ایک ویکیشنز کا پروگرام نہیں بناتے، گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں زیارت پہ چلتے ہیں، سب میں بڑی خوشی کی لہر اس لحاظ سے ہوتی ہے. بچے، نوجوان وغیرہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس طریقے سے لوگ مری گھومنے جا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح سے، یعنی یہ کچھ ٹھیک ہے، اس میں ظاہر ہے کسی کی نیتوں پہ تو ہم حکم نہیں لگا سکتے، لیکن نیت کی اصلاح کی طرف جو ہے متوجہ کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ اپنی نیتوں کو اب دیکھیں کیا ہے. واقعی شوق زیارت امام حسین ہے، واقعی اس طور پر زیارت کے شوق کے طور پر جا رہے ہیں، یا ایک ٹرپ ہے، ذرا جہاز میں بیٹھیں گے اور گھومے پھریں گے اور بسوں کا سفر ہوگا، اور جوانوں میں خاص طور پر یہ چیز ہوتی ہے. تو اپنی سفر کی نیتوں پر غور و خوض کریں، اور اگر نیتیں مائل نہیں ہیں اس طرف تو نیتوں کو کھینچ کے صحیح سمت کے اندر لے کر آئیں. جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ نیتوں کو کرنے کی بھی، صحیح نیت کرنے کی بھی پریکٹس کریں، اپنے دماغ کو لے کر آئیں کہ میں کتنی عظیم شخصیت کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. ایسے ہی جیسے امام حسین مثلا ہم بظاہر زندہ بھی موجود ہوں، سامنے بیٹھے اور آپ ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو اس وقت کیسی کیفیت ہوگی آپ کی؟ تو امام کی زندگی اور دنیا سے پردہ فرما جانے میں ایسا کوئی خاص فرق نہیں ہے، یعنی آپ ایسے ہی جیسے ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوں. تو بہرحال سفر کی نیت پہ غور کریں اور موڑ کے یہاں تک لے کر آئیں اس کو کہ امام سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اور میرا اپنا ایک مشورہ اس لحاظ سے یہ ہے کہ سفر خاص طور پر اگر زیارت امام حسین کے لیے جا رہے ہیں تو کامل الزیارات جو کتاب ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے ابن قولوہ کی، وہ اگر آپ لے کر پڑھ لیں. ایک بہت زیادہ موٹی کتاب بھی نہیں ہے، لیکن کوئی بہت پتلی سی بھی نہیں ہے، درمیانی ٹائپ کی کتاب ہے. اس کو اگر کوئی پڑھ کے جائے تو اسے واقعی اندازہ ہو جائے گا، اس میں زیارات کی اس قدر فضائل اور چیزیں بیان ہوں گی کہ اس کو احساس ہوگا کہ ارے واقعی یہ تو بہت ہی میں کسی بڑے کام کے لیے جا رہا ہوں. اب جو ہے وہ اپنی نیت اس کی جو ہے نا مرکوز ہو جائے گی امام حسین کی طرف، بجائے اس کے کہ وہ سفر میں پکنک وغیرہ ٹائپ کی جو ہے اس طرح کی نیت خدا نخواستہ یہ اگر کسی کی ہے تو وہ اپنی نیت کی وہ کرے، تبدیل کرے اسے.
اچھا کچھ تاریخوں کا تو ابھی میں اس میں ابھی فی الحال ذکر نہیں کر رہا، تھوڑی تفصیل آ جائے گا کہ دنوں کے اعتبار سے عام طور پہ جو سفر کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، سفر میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیے ہفتے اور جمعرات کے روز، ہفتے اور جمعرات کے روز کوشش کرے اگر سفر کرنا اس کے اپنے اختیار میں ہے، اگر اس کے اختیار میں ہے تو وہ ہفتے یا جمعرات کے دن کو یعنی سلیکٹ کرے، ورنہ پھر یہ ہے کہ وہ زیارت کبھی بھی اس کو موقع مل جائے وہ جا سکتا ہے، لیکن سفر کرنے کے لحاظ سے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کا اختیار آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو تو ہفتے کا یا پھر جمعرات کے دن کا انتخاب کریں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جمعے کے دن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سفر اس دن اختیار نہ کیا جائے، یعنی اگر آپ کے اپنے اختیار میں ہو، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کاروانوں کے ساتھ جا رہے ہیں، جس وقت جو ٹکٹ مل رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، جب چاہیں زیارت کے لیے ہر وقت جانا مستحب ہے اور ہر وقت بہتر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر اپنے اختیار میں تو ہفتے اور جمعرات کے دن کا انتخاب کریں، جمعے کے دن کا نہ کریں۔ جمعے کے دن کے متعلق دیکھیے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں جمعے کا تو مبارک دن ہے، اس دن تو ہر کام جو ہے ابتدا اور آغاز ہونا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ علم دین کا اگر کسی کو آغاز کرنا ہے باقاعدہ بدھ کے دن سے آغاز کریں، ہمارے یہاں بدھ کو نحس دن سمجھا جاتا ہے۔ مثلا اگر کسی کو استخارہ کروانا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کون سے دن استخارہ کروائیں، جمعے کے دن نہیں، علماء استخارہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کے استخارے کے نتائج صحیح پتہ نہیں چلتے ہیں، اگر استخارہ دکھوانا ہے تو غیر از جمعہ دکھوائے جائے۔ میں جمعے کے خلاف کوئی تقریر نہیں کر رہا، لیکن میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے لیے الگ الگ دن اسلام نے کچھ ایسے معین کیے ہوئے ہیں، تو بہر جمعے کے دن اگر آپ کے اپنے اختیار میں ہو تو اس دن آپ سفر نہ کریں بلکہ ہفتے اور جمعرات وغیرہ کا انتخاب کریں۔ صدقہ دیں جانے سے پہلے، صدقہ دیں، اور اسی طریقے سے کچھ گھر سے نکلتے وقت کے بھی اعمال ہیں، ابھی تو ہمارا سفر شروع ہی نہیں ہوا ہے، گھر سے نکلتے وقت کے اعمال میں، اس وجہ سے دیکھیے اس موضوع کو زیر بحث لائے ہیں، یہ سفر زیارت کے فقہی احکام اور آداب کی اتنی بڑی تعداد میں لوگ، اب تو جناب کوئی 10 دفعہ جا چکا ہے تو کوئی 15 دفعہ جا چکا ہے، بہت سے تو ایسے افراد کو بھی میں جانتا ہوں جو 300 مرتبہ جا چکے ہیں، 300۔ تو بہرحال یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو پھر پورے، اتنا اہم سفر ہے تو پورے آداب اور مستحبات کے ساتھ ہی ہو۔ تو گھر سے نکلتے وقت کے اعمال ہیں کہ جناب وہ آپ کو مفاتیح الجنان کے اندر جو سفر کے جہاں پر آداب اور اعمال لکھے ہوئے ہیں وہاں تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ وہ اصل اس میں یہی ہے کہ سفر پہ جانے سے پہلے سورہ الحمد پڑھی جائے اور 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے، یا مثلا آیت الکرسی پڑھی جائے اور سورہ قدر کی تلاوت کی جائے، اور اسی طریقے سے مثلا آیت الکرسی اگر پڑھ لیتا ہے تو جب تک واپس نہیں آئے گا ہر چیز اس کی، گھر والے اور سب جو ہیں گھر وغیرہ سب اس کا حفاظت سے رہے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آخری 3 آیات پڑھنے کی جو ہے وہ تاکید آئی ہے، سفر میں تسبیحات 4 پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، گھر سے نکلتے وقت کے جو اعمال ہیں یہ آپ کو مفاتی میں مل جائیں گے، یا وہ دعا ہے باللہ ادخلوا وباللہ اخرجوا وعلی اللہ توکلوا، وہ آپ بہرحال یعنی اس کے اندر 2-3 صفحات کے اندر وہ سارے اعمال لکھے ہوئے، سفر پہ جانے سے پہلے ان کو ضرور ان اعمال کو انجام دے لیں تو وہ باحفاظت سفر سے واپسی تک مکمل حفاظت رہے گی ان اعمال کو انجام دینے کے بعد۔ تو گھر سے نکلتے وقت کے اعمال ہیں۔ اچھا ایک سفر میں ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ آپ کو بہت اندازہ ہوتا ہے، واقعتاً کوئی شخص اپنے آپ کو پہچاننا چاہے تو سفر میں پہچان سکتا ہے، خود غرضی۔ یہ بہت ہوتا ہے کہ لائن میں سب سے آگے میں لگ جاؤں، سب سے زیادہ ٹھنڈی جگہ جو ہے مجھے مل جائے، کہاں پنکھا لگا ہوا ہے سب سے پہلے یعنی چھلانگ لگا کہ آپ اس جگہ پہ آ جائیں، کارنر سیٹ فلاں جگہ، یعنی جتنے بھی آپ کو ایسی چیزیں جس میں آپ نہ دوسروں کے اوپر ایک لحاظ سے یعنی ایک خود غرضانہ ایک کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ بہت سے لوگ پہچان سکتے ہیں اپنے آپ کو کہ واقعی یہ والی تو یعنی میں دوسروں کا خیال کرنے کے بجائے بس ہر جگہ اپنا خیال، اپنے آرام کا خیال، چاہے دوسرے کے کتنے حقوق پائمال ہو جائیں، لیکن تو انسان کوشش کرے کہ خود غرضی کی صفت سے دوری اختیار کرے، دوسروں کو موقع دے۔ نظر آ رہا ہے کہ کوئی شخص جوان ہے، کوئی بزرگ بیچارے بس میں جگہ اتنی نہیں ہے، کھڑے ہو کے جا رہے ہیں یا کچھ ہے، ان کو جگہ دے دے، عام طور پہ ویسے ہو جاتا ہے ایسا، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو اگر یہ والی خود غرضی والی چیز آ بھی رہی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو نکالیں سفر کے دوران۔ اپنی سفر جو ہے نا وہ اپنے عیبوں کو پہچاننے کا بھی ایک بہت ذریعہ ہوتا ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو
کہ کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کرو، تو اس سے بھی دوسروں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے آپ کے روم میٹس ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ہم دوسروں پہ حکم لگاتے رہیں، اچھا یہ بڑا سیلفش ہے، یہ بڑا خود غرض ہے، فلاں یہ حکم اپنے لیے اب رکھیں، دوسروں کا ججمنٹ جو ہے ہمیں چاہیے کہ پاس نہ کریں. تو خیر، خود غرضی کی صفت سے دوری. مناظر سے عبرت حاصل کرنا. یقین کیجئے کہ سوچے کہ واقعتاً میں ہوں، آج کل میں نہیں رہوں گی، تب بھی لوگ ایسے ہی زائرین یہاں پر آتے رہیں گے، لوگ ایسے ہی سفر کرتے رہیں گے، ایسے ہی جہازوں میں لوگ وہاں پر جاتے رہیں گے. تو نگاہ عبرت سے دیکھیں کہ کل میں یہاں پر نہیں ہوں گی، تو کیوں نہ میں اپنی اس جگہ کو آباد کروں جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، بجائے اس کے کہ بس سفر میں ایسی دوسروں کی کو دیکھتے رہنا، کسی نے کیا پہنا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے. خانہ کعبہ کے صحن میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بجائے کعبے کو دیکھنے کے وہ لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ کون آ رہا ہے، کس طرح سے جا رہا ہے، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، ٹوپی کیسی پہنی وغیرہ، اس طرح کی چیزیں. تو مناظر سے عبرت حاصل کرنی ہے، یعنی فضول قسم کی چیزوں کے اندر نہ لگ جائیں کہ جو ہے وہ بس تو اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز. تو بہرحال عبرت حاصل کرنی ہے مناظر سے. اچھا، کوشش کریں کہ سفر ہے، مثلا جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، کتنے ایسے چیزیں ہوں گی، آپ کو ویٹنگ کرنا ہوگا، لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ تلاوت قرآن کریں، اذکار کریں، بجائے اس کے وہی لوگوں کو دیکھتے رہنے کے. اور کوشش ہی کریں کہ جو بھی تلاوت قرآن کر رہے ہوں، اذکار پڑھ رہے ہوں. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ جناب علماء تاکید کرتے ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی بھی فرماتے ہیں کہ مثلا سورہ یاسین پڑھ کر اگر امام زمانہ کو جو ہے ہدیہ کریں، یا جن ائمہ کی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں، مثلا اگر آپ ان کو ہدیہ کریں، درود کی تسبیح پڑھ لی آپ نے بیٹھے بیٹھے، ان کو ہدیہ کر دیا. جس امام کی بھی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں ان کو ہدیہ کر دیں. یعنی سفر زیارت ابھی آپ کا شروع ہی ہوا ہے اور آپ نے یہ تحفے ان تک پہنچانے شروع کر دیے، کیونکہ جب یہ چیزیں آپ بھیجتی ہیں نا ان کو، تو وہ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. آپ نے درود پڑھ کے امام کو ہدیہ کیا، درود کی تسبیح پڑھ کے ہدیہ کی، اذکار پڑھ کے ہدیہ کیے، تلاوت قرآن پڑھ کے ہدیہ کیا، امام کی فوراً توجہ آپ کی طرف ہو جاتی. تو شروع ہی سے آپ متوجہ ہو جائیں گے امام آپ تک، تو بس آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو تلاوت قرآن ہے، اذکار ہے، یا درود وغیرہ ہیں، یہ سب چیزیں ان کو پڑھنے کے بعد ہدیہ کرتے جائیں سفر کے دوران، بجائے اس کے کہ بس ایسی باتوں میں الٹی ادھر ادھر دیکھنے پہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اپنے سفر کو ایک فروٹفل بنانا چاہیے، ایک بھرپور، ایک مستحبات سے بھرپور بنانا چاہیے. ہر منزل پر 2 رکعت نماز پڑھنا. عام طور پر یہ بھی روایات کے اندر آیا، غالباً چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ انسان ہر منزل پر 2 رکعت نماز پڑھے. مثلا کسی جگہ ٹھہر گئے، مثلا ٹرانزٹس ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، کراچی سے مثلا دبئی کا چند گھنٹے کا اسٹے ہے، قطر میں کچھ اسٹے ہے، ایئرپورٹ پہ کچھ اسٹے کرنا پڑ رہا ہے، کسی جگہ رکنا پڑ رہا ہے، وہاں پہ آپ گئے اور 2 رکعت نماز آپ نے اس لحاظ سے پڑھ لی. تو یہ خود ایک اس مستحبات کے اوپر ایک لحاظ سے عمل ہوتا جائے گا. ہر منزل پہ، ہر ٹھہرنے والی جگہ پہ ایک 2 رکعت نماز پڑھ لینا. اگر سہولت ملے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے تو واجب نمازیں پڑھنا بھی اسے ایک بوجھ لگنے لگتا ہے. تو بہرحال اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رکھیں، دوران سفر اپنے آپ کو کوشش کر کے باوضو رکھیں، جہاں ممکن ہو اس طرح سے 2 رکعت نماز. سفر سے پہلے نماز استخارہ. اچھا، یہ کوئی استخارہ کرنے والی نماز نہیں، سفر اصل میں استخارہ کہتے ہیں طلب الخیر کو. یعنی سفر کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز کہ پروردگار اس سفر میں میرے لیے خیر کو نازل فرما، اس کو نماز استخارہ کہا جاتا ہے. نماز استخارہ وہ نہیں ہے کہ مثلا استخارہ ذات الرقا والی جو نماز پرچیوں والے جو استخارہ ہوتا ہے وہ کرنے بیٹھ جائیں. اس سے مراد یہ ہے کہ طلب خیر کی 2 رکعت نماز پڑھے، کہ جو میں نماز 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہوں یہ خیر کو طلب کر رہی ہوں، پروردگار اس پورے سفر میں خیر نازل فرما. میں گھر سے جا تو رہی ہوں لیکن یہ کہ میں بخیر و عافیت اپنے گھر واپس آ جاؤں. یہ نماز کہلاتی ہے جو سفر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز استخارہ کہا جاتا ہے. اچھا، اسی طرح سے کوشش کریں دوران سفر کوئی نماز قضا نہ ہو. بعض اوقات فلائٹ کے شیڈیولز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نمازوں کے ایسے اوقات آتے ہیں جس میں آپ کو اتر کر یا اس سے پہلے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، یا آپ کو کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ آپ کو موقع نہیں ملتا ہے کہ آپ اس میں نماز زمین کے اوپر پڑھ سکیں. تو دوران سفر کوئی بھی نماز کوشش کریں کہ آپ کی قضا نہ ہو. پہلے سے آپ نے فلائٹ شیڈیول، ٹائمنگز، یہ وہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ کو پورا جو ہے وہ اس میں کرنا ہوتا ہے، پلاننگ کرنی پڑتی. دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیں، سفر میں اگر نماز کو قضا ہونے سے، خاص طور پہ جہاز وغیرہ کا جو اگر کچھ کرنا ہوتا ہے
اس میں جو نماز پڑھنی ہوتی ہے اس کی بہت زبردست پلاننگ کرنی پڑتی ہے. فجر کی نمازیں خاص طور پر آ جائیں تو اس میں وقت کی شناخت کرنا، قبلے کی شناخت کرنا، پہلے سے کرو ممبرز وغیرہ سے پوچھ کے رکھنا. مثلا ویسے تو کچھ ایئر لائنز ایسی ہیں جس میں قبلے کی ڈائریکشن بتائی جا رہی ہوتی ہے، اسکرین پہ آ رہی ہوتی ہے. اگر بالفرض نہیں، اگر آپ کا کوئی ایئر لائن ایسی نہیں ہے جس میں ڈائریکشن آ رہی ہوں، تو پھر آپ کرو ممبر سے پوچھیں. ایک آدھ سے پوچھیں، اس کو نہیں پتا ہو تو یہ نہیں آپ کہہ سکتی کہ نہیں، پھر آپ کسی اور سے پوچھیں. بعض اوقات ان میں ہوتا ہے جو سینئر ممبران ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ قبلہ کہاں ہے. تو بہرحال کوشش کریں کہ دوران سفر کوئی بھی آپ کی نماز قضا نہ ہو، اس کی پلاننگ کرنا پڑتی ہے. پہلے سے وضو کر کے رکھنا پڑتے ہیں. دیکھنا ہوتا ہے کس موقع پر ایک دم سے باتھ رومز کے اندر رش ہو جائے گا، تو آپ اب ایک اسپرے بوٹل اپنے پاس رکھیں اور سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے وضو کرنے کا طریقہ جو ہے آپ کو مثلا پہلے سے پتا ہو. یعنی پورے انتظامات ہوں گے اپنی نماز کو بچانے کے، یہ آپ کو پہلے سے کر کے جانے پڑیں گے، یعنی ورکنگ کر کے جانی پڑے گی. لوگ عام طور پر، یعنی میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو بھی اب تک سفر ہوئے ہیں اللہ کی مہربانی سے، تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ مثلا سفر حج سے چاہے واپس آ رہے ہوں، زیارات کے سفر سے واپس آ رہے ہوں، 90% کاروان اور افراد جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہی نہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا ان کو اصلاً. یا ٹائمنگز ایسے ہوتے ہیں کہ اس موقع پر دیکھ رہے ہیں رش لگا ہوا ہے واش روم میں، اب کیسے جائیں. تو پہلے سے آپ کو تیار کر کے رکھنا چاہیے تھا. بہت سو کے وضو ٹوٹ جانے کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ زیادہ دیر پہلے سے نہیں کر سکتے ہیں، تو کم سے کم اسپرے بوٹل اپنے پاس رکھیں. اسپرے بوٹل نہیں تو پانی کی بوتل، 3 چولہوں میں وضو ہو جاتا ہے. خواتین اپنے پردے کی حفاظت کرتے ہوئے چادر ایک پوری ڈال کے سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے تھوڑے سے پانی کے چند قطراتی تو کپڑے پہ گرنے دیجئے، سوکھ جائیں گے. لیکن یہ کہ بہرحال آپ کا وہ ہو جائے گا. اس میں ضروری نہیں پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ سوچیں گے آپ کہ کلیاں کرنا اور پانی ڈالنا ناک کے اندر اور ہاتھ دھونا ہے تو بہت پورا ایک باتھ روم بن جائے گا وہ جگہ. تو یعنی وہ سب مستحبات ہیں، انہیں چھوڑا بھی جا سکتا ہے. تو بہرحال کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، اس کے اقدامات کریں آپ. دوران سفر لباس ہے جسم کا نجس ہونا. واش روم جا رہے ہیں، کموڈ پہ کیسے بیٹھیں گے، اور جناب وہاں تو چھینٹے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ چھینٹے ویٹے اور جو آپ کو یقین نہیں ہے، 90% 95% ہے کہ شاید یہ پیشاب ہو، اور 5-10% بھی امکان ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے پانی پڑا ہوا ہو، تب بھی اس کو پاک سمجھ لیا جاتا ہے. تو وہاں پر دھلائیاں کرنا اور سب کچھ اس کے اندر یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تھوڑی سی فقہی معلومات لے کر جائیں تاکہ سب سفر کی یہ والی پریشانیاں نہ ہو کہ لباس یا جسم اگر نجس ہو جائے. اور اگر ہو بھی جائے تو جس جگہ پہ ہو اسے آپ اتار کے اتنے حصے کو پاک کر لیں 2 دفعہ پانی ڈال کے. کچھ گیلا ہی تو ہو جائے گا نا بس، لیکن یہ کہ پاک ہو جائے گی وہ چیز. تو بہرحال یہ کہ اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی. لوگ اسے بہت بتنگڑ بناتے ہیں ان چیزوں کا کہ ہم تو واش روم گئے تھے تو وہاں تو چھینٹیں پڑ گئی تھیں اور یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. بہرحال اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کوئی. بعض اوقات بہت سے زائرین اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بیگ، قمیص اور باکسز پہ مقدس نام لبیک یا حسین فلاں یہ وہ مختلف پرچم ان کے پاس ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ان کو کرنا ہے، اس کا خیال کہ وہ یعنی ان کی بے احترامی کم سے کم نہ ہو. جب یہ آغا سیستانی سے پوچھا بھی گیا کہ امام حسین کی زیارت کو جانے والے بعض زائرین نے ایسے پرچم اٹھائے ہوتے ہیں جس پہ اسماء باری تعالیٰ، اسماء معصومین درج ہوتے ہیں، وہ لوگ نماز کے لیے ان کو زمین پہ بچھا کر انہی پر نمازیں ادا کرنے لگتے ہیں، کہ ایسا جائز ہے؟ جواب دیا اگر اسماء مبارکہ پاؤں کے نیچے آ جائیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر اسماء مبارکہ کے مبارکہ مقام حتق سے دور ہوں، مثلا سجدے کی جگہ پر ہوں، تو پھر جائز ہے. یعنی سجدے کی جگہ پر آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پاؤں کی طرف نہیں ہونی چاہیے. بہت سی میں نے جائے نمازیں ایسی دیکھی ہیں کہ جس پہ پورے مسجد الحرام اور خانہ کعبہ بنا ہوتا ہے اور اسی پہ پاؤں رکھ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ چائنا وائنا سے بن کے آئی ہوتی ہیں، انہوں نے کوئی فقہی احکام تو چائنیز اس کے تو خیال نہیں کر رہے ہوتے. انہوں نے سوچا کہ بڑا زبردست تصویر ہے، اس کے اوپر ہم چھاپ دیتے ہیں، لوگ لا کے اسی کے اوپر نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو پاؤں کے نیچے مسجد الحرام آئی ہوئی ہے، پاؤں کے نیچے خانہ کعبہ، بڑا سا خانہ کعبہ بنا ہے، وہ پاؤں کے نیچے آیا ہوا ہے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے. ہمارے عرف میں حتق کا سمجھا جاتا ہے، یعنی بے احترامی گویا آپ نے اس کی کر دی. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، زیارات کے ظاہری آداب کا بھی خیال رکھنا ہے اور زیارات کے باطنی آداب کا بھی خیال کرنا ہے. دیکھیے کچھ زیارت کے باطنی آداب بھی جس میں ایک معرفت امام ہے. کیوں اتنا روایات میں ملتا ہے؟ مثلا ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے حق کی معرفت کے ساتھ ہماری زیارت کرے، حق کی معرفت کے ساتھ، تو میں اور میرے اجداد روزے محشر اس کی شفاعت کریں گے
اور جس کے شفیع ہوں وہ نجات یافتہ ہے، یعنی جس کی شفاعت کر دیں گے وہ نجات یافتہ ہوگا حق کی معرفت کے ساتھ۔ یہ حق کی معرفت کیا ہے؟ یہی جملے جو ہیں مثلا امام صادق نے سیدہ معصومہ قم کے متعلق ارشاد فرمائے، ان کے لیے بھی درود پڑھیے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جس نے معصوم قوم کی شان و منزلت کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کری اس کا انجام جنت ہے، یعنی ان کی شان و منزلت کی معرفت کے ساتھ، یہاں پہ بھی معرفت کا لفظ ہے۔ اسی طرح چھٹے امام نے فرمایا جو شخص معرفت کے ساتھ امام کی زیارت کے لیے جائے اللہ اس کے لیے 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے، اور وہ شخص کی مانند ہے جس نے 1000 مجاہدوں کو زین بستہ گھوڑوں پر سوار کر کے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ کتنا عظیم ثواب ہے۔ لیکن کیا؟ جو شخص معرفت کے ساتھ، اچھا وہ کیا ہے معرفت؟ آگے آتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی امام نے فرمایا کہ جو شخص حسین کی قبر پر ان کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے آئے تو اللہ اسے اعلیٰ علیین میں لکھ دیتا ہے، یعنی یہاں پر بھی حق کی معرفت کے ساتھ آیا، صرف زیارت کے لیے آیا نہیں بلکہ حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کے لیے آئے۔ اسی طرح جو شخص امام حق کی معرفت کے ساتھ ان کی قبر پر آتا ہے امام حسین کی تو وہ شخص کی طرح ہوگا جس نے رسول اللہ کے ساتھ 100 حج کی ہوں۔ یہاں پر بھی حق کی معرفت کے ساتھ اتنا ثواب بیان ہو رہا ہے۔ اسی طرح امام نے فرمایا، یہ تو وہی ہو گیا 1000 زین والے گھوڑے اللہ کی راہ میں دیے ہوں، یہ تو بات ہو گئی۔ اسی طرح آتا ہے چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص روز جمعہ انتقال کر کے دنیا سے رخصت ہو جائے اور ہم اہل بیت کے حقوق کی معرفت رکھتا ہو تو جہنم کی کڑکڑاتی ہوئی آگ سے امان میں ہوگا۔ یہاں بھی اہل بیت کے حقوق کی معرفت، اب وہ کیا حقوق ہیں؟ یا مثلا امام نے فرمایا جو شخص حسین کی معرفت رکھتے ہوئے اللہ کی معرفت رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کی غرض سے اور آخرت کے گھر کو حاصل کرنے کے لیے زیارت کے لیے آتا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ جب چھٹے امام سے بات پوچھی گئی تو امام نے فرمایا جو شخص حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دار آخرت کی خاطر ان کی قبر پر آتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ عز و جل اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر 3 مرتبہ مجھ سے فرمایا راوی سے کہ کیا میں نے تمہارے سامنے قسم نہیں کھائی؟ کیا میں نے قسم نہیں کھائی؟ کیا میں نے قسم نہیں کھائی؟ یعنی امام قسم کھا کر اس کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، یعنی جو امام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے۔ یہاں پر بھی امام کے حق کی معرفت، یہی سوال آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری سے پوچھا گیا کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جو امام حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے اس کا یہ اجر و ثواب ہے، یہ اجر و ثواب ہے، تو یہاں حق امام کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا معرفت حق امام سے مراد ان کی اعتقاد اور عمل میں معرفت ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ امام کی اطاعت اللہ کی جانب سے فرض قرار دی گئی ہے اور ان کے منہج اور طریقہ اور سنت کے مطابق عمل کیا جائے، یعنی اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ نے امام کی اطاعت آپ پر واجب قرار دی ہے، اب امام کا جو طریقہ ہے، امام کا جو منہج ہے، امام کی جو سنتیں ہیں اس کے مطابق آپ عمل کریں گے تو یہ ہے امام کے حق کی معرفت۔ یعنی یہ دونوں چیزیں عقیدہ اور عمل دونوں آپ کے امام کے مطابق ہونے چاہیے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ بس اتنے بڑے بڑے ثواب مل رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ 100 حج اور ہم جو ہے نا پکنک کے غرض سے مثلا ایسے ہی چلے گئے ہوں ساتھ میں اور کوئی ایسا خاص یا ان کی پیروی بھی نہیں کرتے ہوں، عملاً مخالفت کر رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں وہاں پر۔ بہت سے تو آگے چل کے شاید یہ ذکر آتا بھی کہ بہت سے ایسے کاروان لیڈران جو ہیں ان سے یعنی مجھے معلوم چلا ہے کہ وہ وہاں جا کے کہتے ہیں بھائی یہ نمازیں تو اپنے وطن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرو، یا صرف زیارت کرو، یعنی لوگوں کو وہ نمازیں قضا کرنے کا بھی تشویق و ترغیب دلاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں یہ آئے ہیں بزرگ ہیں اتنے عرصے سے مثلا زیارت کرا رہے ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، تو نمازیں تو واقعی ہم اپنے وطن میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی نمازیں یہاں واجب سب کو اپنی پوری پڑھنی ہے، چاہے سفر ہو، حضر ہو، زیارات کے سفر ہوں، ایک بلکہ وہاں تو جا کر اور زیادہ کہ یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ مکے سے مدینے جا رہے تھے اور تو رستے میں فجر کی نماز کا وقت آیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ مصر سے اور کہاں سے جو ہے نا وہ ڈرائیور حضرات آئے ہوئے ہوتے ہیں بسوں کے، وہ کسی بھی صورت بس کو روکنے پہ تیار نہیں۔ اچھا اب انسان کسی وضو کرنا ہے، چلیں بیٹھے بیٹھے بھی مجبوراً جو ہے وہ نماز جو پڑھی جا سکتی ہے، اگر مجبوری ہو جائے تو جس طرح جہاز میں پڑھی جاتی ہے، بسوں میں پڑھی جاتی ہے۔
لیکن وہ کسی صورت روکنے کو تیار نہیں. سب اسے کہہ رہے ہیں بھائی روکو, اس نے پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا سوار ہو گیا. بہرحال لوگ کہہ رہے ہیں, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, نہ وضو کا کوئی انتظام ہے, پانی اگر کسی کے پاس ہے بھی تو 2-3-4 افراد کے لیے بوتل کا پانی مثلا کافی ہوتا ہے. یہی تھا کہ بیچ میں کہیں رستے میں آئے گا تو ہم وضو کر کے وہاں نماز پڑھیں گے. تو بہرحال مدینے بس پہنچنے ہی والے تھے, رستے کی بات ہو رہی تھی, کسی صورت روکنے کو تیار نہیں تھا. صاف اس نے منع کر دیا اور فل اسپیڈ میں مثلا گاڑی چلا رہا ہے. تو بہرحال ایک توسل بھی حاضرین میں سے بھی کسی نے کیا ہوگا, بہرحال میں نے بھی کیا کہ یا رسول اللہ, یعنی اس حالت میں یہ پہلا تحفہ میں آپ کو یہاں پر آ کر یہ دوں گا کہ نماز فجر جو ہے اپنی ناقص نماز فجر پڑھوں یا نماز فجر قضا ہو جائے. یقین کیجئے ابھی صرف یہ توسل ہی کیا تھا کہ اگلے چند سیکنڈ کے اندر ہی جو ہے وہ اس نے کیا اس کے دماغ میں آیا کہ اسے کوئی ایک ہوٹل ٹائپ کا ایک نظر آیا رستے میں جو ہوتے ہیں, وہاں اس نے فوراً جو ہے نا بس روک دی اور سب نے سکون کا سانس لیا ہے, کم سے کم ہماری نماز فجر اس لحاظ سے بچ گئی. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور توسل ان سے کرے ان شخصیات سے. تو بہرحال یہ کہ یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں کہ فوراً دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. تو اعتقاد اور عمل میں ان کی سیرت کی پیروی کرنا ہے. ان کی سیرت یہ کسی صورت نماز قضا نہ ہو اور آپ جو ہیں وہ بڑے آرام سے وہاں پر نمازیں جو ہیں وہ قضا کرتے نظر آتے ہیں, جوان نمازیں قضا کرتے نظر آتے ہیں, سفر میں جہازوں میں نمازیں قضا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بہرحال یہ جو حق کی معرفت ہے اس کے معنی ایک تو عقیدے کے لحاظ سے ہے. عقیدے میں تو ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ ان کی اطاعت اللہ کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہے. دوسرا والا جو مرحلہ ہے اس کا معرفت کا, اس میں لوگ ذرا کچے پڑ جاتے ہیں اور عمل میں ان کی ٹھیک ہے وہ اس لحاظ سے کوئی معصوم تو نہیں ہے, گناہ تو پھر بھی انسان سے ہو جاتے ہیں, لیکن کم سے کم جانتے بوجھتے جب اختیاری حالت میں تو کم سے کم انسان گناہ نہ کرے نا. تو بہرحال یہ ایک باطنی آداب میں سے کہ ان کی معرفت رکھے. جب یہ وجہ ہے کہ کیوں اتنی اس کی بات کی تاکید آئی ہے کہ غیبت امام زمانہ میں مثلا دعائے معرفت امام زمانہ جو ہے وہ پڑھی جائے. اللہم عرفنی نفسک, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ اگر تو نے اپنی معرفت نصیب نہیں فرمائی تو تیرے رسول کو نہیں پہچان سکوں گا. اے میرے رب مجھے رسول کی معرفت نصیب فرما, مجھے رسول کی معرفت نصیب نہ فرمائی تو میں تیری حجت کو نہ پہچان سکوں گا, اور مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما, اور میں نے اگر تیری حجت کی معرفت نہ حاصل کی تو اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو اس لحاظ سے جو امام کی معرفت ہے اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ معرفت امام کی اہمیت یہ ہے کہ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ امام میں معصوم کی معرفت جتنی بلندی اختیار کرتی جاتی ہے نا تو خدا کی معرفت بھی اتنی بلند ہوتی جاتی. یعنی جتنا آپ امام کے احکام کی پیروی کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کی معرفت آپ کی بلند ہوتی جائے گی. کیونکہ فرماتے تھے کہ امام ایک ایسا آئینہ ہے جو سارے عالم کی حقیقت کو نمایاں کرتا ہے. یعنی ان کی جتنی پیروی ہوگی اتنی ہی آپ گویا آپ نے اللہ کی پیروی کی. اور یہ بھی امام فرماتے تھے کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرو, کیونکہ جب تم اپنے امام کی معرفت حاصل کر لو گے تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ امام زمانہ کا ظہور جلدی ہو یا دیر سے ہو. مثلا میں اکثر یہ جو پچھلی کلاسز ہوتی رہی ہیں اس میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جب امام زمانہ انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو زیادہ تر یہی ملتا ہے نا کہ وہ کوفے میں حکومت کریں گے. ضروری نہیں کہ آپ کا ہمارا ان سے اس طور پر ہر وقت کا رابطہ اس انداز سے رہے جیسے ہم سوچتے ہیں کہ بس ہر وقت ہم امام کی خدمت میں سارے لوگ حاضر رہیں گے. ایسا نہیں. اپنے جیسے امام جب موجود ہوتے تھے, رسول موجود ہوتے تھے, لوگ مختلف شہروں میں ہوتے تھے, مدینے سے دور بھی ہوتے تھے, مدینے میں بھی جو ہوتے تھے وہ بھی مہینوں میں اکثر آ کر جو ہے ان سے ملاقات کر پاتے تھے. تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ ان سے ملاقات کر سکیں. تو غیبت اور شہود کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, غیبت اور ظہور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یعنی امام کی اطاعت آپ کو بالکل ویسے ہی کرنی ہے غیبت میں بھی جیسے امام کسی وقت موجود ہوں. یعنی اگر امام یہاں پر موجود ہوں, مثلا کوفے میں اگر حکومت قائم ہو جاتی ہے انشاءاللہ اور امام کوفے میں حکومت کر رہے ہوتے ہیں, دارالخلافہ کیونکہ وہیں پر ہوگا اور مسجد سہلہ کو وہ جو ہے اپنی جائے رہائش قرار دیں گے تو رہیں گے تو وہ وہیں پر ہی. تو اور ہم مثلا یہاں پر پاکستان میں ہوں گے, اتنا ملنا جلنا تو اس لحاظ سے نہیں ہوگا. تو یہ تو نہیں کہ امام موجود ہو تو ہم ان کے پاس ہوں تو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے, اور دور ہوں تو ہمیں پیروی نہیں کرنی ہے ان کی. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جس قدر دین پر پیروی کی جو سختی ہے اور وہ جتنی اس کا زمانے غیبت کے اندر جتنا وہ ہوگی اس کے اندر موجود تو اتنی ہی زیادہ اہمیت اس کی بڑھ جائے گی. یعنی
زمانے ظہور کے اندر دین پر عمل کا ثواب جو ہے وہ امام کی موجودگی میں دین پر عمل سے بھی زیادہ ہے. یہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں جو آپ امام کی پیروی کر رہی ہیں اس کا ثواب جس وقت امام آ جائیں گے ظہور فرما دیں گے اس وقت سے بھی زیادہ ہوگا کہ اپنی امام کسی کا, بہت نامانوس بات ہے کہ امام کسی کا اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور پھر بھی وہ اس کی اتنی اطاعت اور پیروی کر رہا ہو. یہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے. تو بہرحال معرفت کے لحاظ سے بیچ میں بات آ گئی. خیر, دوسری چیز اخلاص نیت, بالکل خالص کریں کہ میں یہ زیارت امام حسین کے لیے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں. اپنی نیت کو بالکل خالص کریں. نیت اگر ادھر ادھر کچھ سیر و تفریح کی بھی ہے اس کو ضمنی کریں یا ایک طرف رکھیں اس کو, وہ تو خود بخود ضمنی فوائد حاصل ہو ہی جاتے ہیں, لیکن اخلاص اس کے اندر رکھیں کہ میں یہ ایک فریضہ انجام دینے جا رہا ہوں جو کہ امام کا حق ہے. اسی طرح سے حضور اور خشوع قلب ہونا چاہیے. عام طور پر ہم اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ لوگ نا خشوع نہیں ہوتا, حضور قلب نہیں ہوتا, اس طرف نوجوان ہیں خوب عجیب و غریب مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں, تالیاں مارتے ہوئے جا رہے ہیں, یا کچھ اور جو جوان ٹائپ کے ہوتے ہیں اور دوست احباب کے ساتھ عام طور پر جا رہے ہوتے ہیں. تو زیارت کا خاص ادب کا اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آپس میں خوش گپیاں نہ کریں, وہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک حضور ہونا چاہیے, ایک خشوع قلب ہونا چاہیے کہ لگے کہ ہاں یہ شخص امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے شوق زیارت و ملاقات ہونا چاہیے. کس قدر ہو, مثلا آج آپ سے کہا جائے کہ جناب آپ کو جو ہے نا امام حسین سے ملنے کے لیے وہاں جانا ہے, آپ ایک ایک دن آپ کا کاٹیں گے, کس طرح سے ایک شوق ہوگا کہ امام سے زیارت, امام سے ملاقات کے لیے میں جا رہی ہوں. مثلا لوگ ہوتا ہے کہ جناب آیت اللہ سیستانی سے وہاں ملیں گے, ایک دو دنوں سے وہاں ہونے لگتا ہے کہ بھئی پرسوں ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے, تو سب لوگ جو ہے نا بڑا ایک ولولہ اپنے اندر محسوس کر رہے ہوتے ہیں مثلا. تو اسی طرح ایک شوق زیارت و ملاقات ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جا رہے ہیں ہوگی ملاقات ہو جائے گی, نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے بس. یعنی اس کا مطلب ہے آیت اللہ سیستانی سے ملنے کا ایسا کوئی خاص شوق نہیں ہے آپ کو. ہو گئی لے گئے نہیں لے گئے تو چلیں, وہ تو پھر بھی غیر معصوم ہے. معصوم کے لحاظ سے جن کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کتنا شوق زیارت ہونا چاہیے, تو یہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. جبھی میں نے کہا کہ کامل الزیارات کتاب اس کا مطالعہ کر کے جائیں, واقعی آپ کو احساس ہوگا کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں, کتنا بڑا. اور یہ چھٹے امام نے فرمایا جس شخص کو اللہ خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین کی محبت ان کی زیارت کا شوق ڈال دیتا ہے. زیارت کا شوق آ جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ پر اپنی خیر کو نازل کرنا چاہتا ہے, آپ کو خیر عطا فرمانا چاہتا ہے. یہ اس بات کی نشاندہی. تو اگر دل میں کوئی ولولہ اور شوق پیدا نہیں ہو رہا تو ولولہ اور شوق کو پیدا کرنا چاہیے. اور دیکھیں نا, یعنی انبیاء کا شوق زیارت کہ جناب پورے گروہ آسمان سے ایک فوج اتر رہی ہے انبیاء کی, اور جو ہے زیارت کو انجام دینے کے بعد ایک گروہ جا رہا ہے ایک گروہ آ رہا ہے. یہ انبیاء کا شوق زیارت ہے, تو آپ کو بھی ایسا شوق زیارت پیدا کرنا ہے. اچھا, حزن و غم کی کیفیات ہونی چاہیے. یعنی قہقہے لگ رہے ہیں, اس کے اندر لگے ہی نہیں رہا کہ آپ ایک غم والی جگہ کے اوپر جا رہے ہیں. آگے چل کے ویسے میں اس موضوع پہ آئے گا کہ عام طور پر کربلا میں لوگ جا کر نکاح کر رہے ہوتے ہیں, شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ بھی آگے چل کر خیر بات آئے گی, آج تو نہیں اگلی نشست میں. لیکن حزن و غم کی کیفیات ہونی چاہیے. نوجوان ہیں وہ جگت بازی کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے تالیاں پیٹتے ہوئے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ جس وقت زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں تب بھی دوران سفر اس طرح سے بعض نوجوانوں کو کرتے دیکھا گیا. حزن و غم کی کیفیات ہونی چاہیے آپ پر. کربلا امام حسین کی ایک انتہائی غم اندوہ کی جگہ ہے, وہاں پر آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کے حزن و غم کی کیفیات آپ کے انداز سے ظاہر ہونی چاہیے. جبھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت حزن و ملال اور غم اندوہ کی کیفیت میں بکھرے ہوئے بالوں, غبار آلود جسم اور بھوک و پیاس کی حالت میں کرو. اس لیے کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو وہ اسی حال میں تھے, بجائے اس کے کہ ہم وہاں پر جو ہے وہ بڑا تیار ہو کے میک اپ کر کے, اور خدا نہ خواستہ, یعنی میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں, یعنی جو امام نے کیفیت بتائی ہے وہ غم و اندوہ کی بتائی ہے, حزن و ملال کی بتائی ہے, غبار آلود جسم کی بتائی ہے, بکھرے ہوئے بالوں کی بتائی ہے, بھوک و پیاس کی حالت والی بتائی. یعنی اس طرح سے ہو کہ واقعی لگے کہ آپ نا امام کی زیارت کے لیے آئیں. ایسا نہ ہو کہ بس کوئی پکنک یا کسی ایسی جگہ کے اوپر خدا نہ خواستہ ہی, میں بعض اوقات ممکن ہے میں زیادتی کر جاتا ہوں الفاظ میں, لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح کی کیفیت نہیں محسوس ہونی چاہیے. جیسے جابر بن عبداللہ انصاری کی, کہ جابر جب قبر کے کنارے پہنچے تھے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا اور پھر گر کر بے ہوش ہو گئے, اور ہوش میں آنے کے بعد ان کو بہرحال انہوں نے ایک جملہ کہا تھا.
تو بہرحال یہ کہ یعنی غم و اندو کی کیفیت ہے، بے ہوش ہو کے انسان گر جائے، غم و اندو کی کیفیت رستے میں بھی انسان جب جا رہا ہوتا ہے. اچھا ایک روایت میں تو امام نے پوری اس کی کیفیت بتائی کہ جب زیارت کے لیے جاؤ، ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس میں امام نے آداب سفر زیارت بتا کہ تم پر لازم ہے اپنے رفیق سفر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھی بات کرو، ذکر الہی کے سوا کوئی بات نہ کرو، تمہارا لباس و بدن، تمہارا لباس پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، ظاہر حرم میں جانے سے پہلے غسل کرے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلے، بہت زیادہ نمازیں پڑھے، محمد و آل محمد پر کثرت سے درود و سلام بھیجے، اپنے آپ کو نامناسب ناروا باتوں اور کاموں سے روکے، آنکھوں کو حرام اور شبہ والی چیزوں سے بند رکھے، پریشان حال برادر مومن کے ساتھ احسان و نیکی کرے، اگر کسی کے مصارف کم پڑ گئے ہوں تو اس کی مالی امداد کرے، اپنے مصارف کی رقم خود اس پر تقسیم کر دے، تقیہ کرتا رہے تاکہ دین کی حفاظت تقیہ میں ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا اس سے بچتا رہے، قسم نہ کھائے، کسی سے جھگڑا نہ کرے جس سے قسم اٹھانی پڑے، پس اگر تم ان باتوں پر عمل کرو تو زیارت امام حسین میں تمہارے لیے حج و عمرے کا ثواب ہوگا، اور تم کو اس شخص کی طرح سے ثواب ملے گا جس نے اپنا مال خرچ کیا اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر تم آئے ہو، اب وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اپنی رحمت و خوشنودی سے ہمکنار کرے گا. اب آپ نے دیکھا کہ امام نے کتنے سارے آداب سفر یہ خود اس ایک حدیث کے اندر ہی بتائیں، کتنی چیزوں کو جس میں حقوق العباد بھی ہیں، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، عبادات بھی آ رہی ہیں، لوگوں کی مدد بھی آ رہی ہے، گناہوں سے پرہیز بھی آ رہا ہے. تو انہیں سب چیزیں ایک بڑی جامع قسم کی اس پانچویں امام کی روایت ہے. اس کو بلکہ جو زائرین جا رہے ہوتے ہیں ان کو چھپوا کے تقسیم کر کے بھی دینی چاہیے، کاروان والوں کو دینی چاہیے کہ بھئی آپس میں اس طرح سے آپ کو وہاں پر سفر میں رہنا ہے، آداب زائرین میں. اور کچھ زیارت کے کچھ خاص آداب بھی بتائے گئے، اور سفر سے پہلے 3 دن روزہ رکھنے کی بھی بہت سی روایات کے اندر، بعض روایت میں ذکر آیا ہے کہ سفر سے پہلے انسان 3 دن روزہ رکھے، یعنی نیت یہ جو روزے کے متعلق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے. درود بھیجیے محمد. کہ یہ اخلاص پیدا کرتا ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ اخلاص پیدا کرنا چاہیے، تو 3 دن جو روزہ رکھنا یہ اخلاص کی صفت پیدا کرتا ہے. تو سفر زیارت سے پہلے انسان 3 دن روزہ رکھے. لذیذ اور متنوع کھانوں سے پرہیز کرنا، سادہ کھانوں پہ اکتفا کرنا. اس کی تفصیل الگ سے ایک ہیڈنگ کے تحت بیان کریں گے کہ وہاں جاتے ہیں تو اب تو بوفے لگے ہوتے ہیں بہت زبردست قسم کے، تو بہرحال اس کا کیا مسئلہ ہوگا. حزن و غم و اندوہ کی حالت میں زیارت کرے، عطر و گلاب کے استعمال سے پرہیز کرے، غمزدہ پریشان افراد کی طرح سے اپنے صورت و لباس کو رکھے. زیارت سے پہلے آب فرات سے غسل کرے. اس کا بھی بعد میں آئے گا کہ یہ آج کل کیسے ممکن ہے. چلیں ابھی بیچ میں آتا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت دیکھیے ویسے جو فرات وہاں پر ہے اس کے متعلق تو علماء اور ہمارے استاد محترم بھی کہتے ہیں کہ اس میں نہانا تو کجا، اس میں انگلی بھی نہ ڈالیں. اس میں سارا انڈسٹریل ویسٹ جو نہیں ہوتا، صنعتی فضلہ وغیرہ، وہ سارا اس کے اندر پھینکا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ڈی سیلینیشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور فرات کے پانی کو وہ صاف کر کے وہ آپ کے جو نلکوں کے اندر بھی جو پانی آ رہا ہے وہ فرات ہی کا پانی. تو اس لحاظ سے اگر کوئی اپنے ہوٹل کے باتھ روم میں بھی غسل کر کے جا رہا ہے غسل زیارت، تو وہی اس کو ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ وہ فرات کی نہر میں جا کے ڈبکی لگا کے آئے، وہ تو ویسے ہی منع آپ کو کر دیا کہ وہ تو نقصان دہ اور ویسا پانی. تو بہرحال اسی طرح سے پیدل زیارت کے لیے جانا، اس کا ایک الگ پاپیادہ زیارت کا ثواب تو مشی وغیرہ جو ہوتی ہے وہاں پر اس لحاظ سے بھی، اور جتنا بھی انسان پیدل چل سکے اس کا ثواب ہے. ضروری نہیں کہ پورا نجف سے کربلا ہی پیدل آئے، بلکہ جتنا بھی اس دوران چل سکے اس کے بعد سواری کر لے، یا جتنا بھی آپ ہوٹل سے وہاں تک پیدل سفر کر کے اور جا رہے ہوتے ہیں، ہوٹل مثلا دور ہے یا قریب بھی ہے، جتنا بھی پیدل چلیں گے اتنا بہرحال ثواب ملے گا. یہ خاص آداب ہے. تو بہرحال اسی طریقے سے سفر کے دوران کوشش کریں گے جیسے بیٹھے بیٹھے بہت ساری، اب آپ کو بیٹھے بیٹھے 4 گھنٹے کا سفر ہے آپ کو بیٹھے رہنا ہے، اور چلتی ہوئی سواری میں قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے آپ جو ہے اشارے سے رکوع و سجدہ کر لیں، مستحب نمازیں پڑھتے ہوئے جائیں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خالی اپنے ٹائم کو ضائع کرنا. اور نماز کے ثوابوں کو ہدیہ کریں امام کے لیے. آپ جیسے میں نے کہا نا، نمازیں آپ ہدیہ کر رہی ہیں، درود ہدیہ کر رہی ہیں،
اور سورہ ہدیہ کر رہی ہیں ان کو. بیٹھے بیٹھے بہت سی نمازیں، مثلا نماز جعفر طیار آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتی ہیں، صرف رکوع اور سجدہ ہلکے سے سر کے اشارے سے کر لیں آپ. تو کتنی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے کچھ ظاہری آداب بھی ہیں، لیکن ظاہری آداب ابھی آگے چل کر اب دیکھیں گے. یہاں پر مجھے اس کو روکنا پڑ رہا ہے، سمجھیں جتنی میں دماغ میں تھا کہ میں آج یہاں 1.5 گھنٹے میں جو مکمل کروں گا اس میں آدھا بھی میں نہیں کر پایا آج. کچھ ایسے ضمنی بیچ میں باتیں بھی آتی رہیں، لیکن ابھی تو میں نے فقہی احکام شروع ہی نہیں کیے، ابھی تو صرف آداب چل رہے تھے. تو انشاءاللہ یہ سفر زیارت کے باطنی آداب ختم ہوئے، اب کچھ ظاہری آداب اس کے بعد ہم ذکر کریں گے، پھر فقہی احکام شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جو تیسری نشست ہوگی اس میں جا کر یہ تمام احکام جب پورے مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ کے سامنے پورا، ابھی بہت سارے آپ چیزیں سوچ رہی ہوں گے کہ شاید یہ فلاں فلاں چیز تو بیان نہیں کی، وہ آگے چل کر انشاءاللہ وہ آئیں گی. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر واقعتاً زیارت کرنے میں صحیح طور پر لطف اور مزہ آئے گا کہ اتنی باتوں کا خیال کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اتنی چیزوں سے بچاتے ہوئے، ان احتیاطوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے سفر زیارت کو جب مکمل کریں گی تو واقعتاً پوری معرفت کے ساتھ گویا اپنے سفر زیارت کیا ہوگا. تو اس پیغام کو آگے بھی پھیلائیں اور لوگوں کو بھی بتائیں. کتنے سفروں میں آپ ساتھ جائیں گی، لوگوں کے ان تک بھی یہ باتیں پہنچائیں گی انشاءاللہ سیکھنے کے بعد. تو یہاں پر آج ہم گفتگو کو روکتے ہیں، کیونکہ تاکہ میں اگلے جو عالم یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کا وقت نہ لے جاؤں زیادہ، ان کو بھی اپنا پورا 5 منٹ کا پانی وانی پینے کا جو آپ کو پینا ہو اس دوران پی لیں. تو انشاءاللہ اگلی اتوار کو آپ سے دوبارہ اس کا سفر زیارت پارٹ 2 کے اوپر جو اس کے فقہی احکام اس پہ ہماری گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.